مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے انوار نظر آئے. تو ابوبکر شبلی نے ایسے ایک کنکر اٹھا کے یوں مارا تو انہوں نے کہا ہائے، تو پہلے چپ جا رہے تھے، ہائے. تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑے تو نے اف نہیں کی، اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہا یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم سے کیا گلا؟ اپنوں کی بات کھا جاتی ہے. اما خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، اللہ تو نہیں ناراض ہوگی، اللہ نے تو نہیں چھوڑ دیا. ساتوں آسمان لرز اٹھے اور عرش پہ کپ کپی طاری ہوگی. جبریل پسینوں پسینے، والضحی واللیل، جیسے سانس نہیں پھولا ہوتا، یہ اس انداز میں صورت آئی ہے. والضحی واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ لہجہ ہے یہاں پھولا ہوا ہے جبریل کا سانس کہ ایک مطلب ہے مجھے قسم ہے اس چمکتے دن کی، اندھیری رات کی، تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ ناراض نہیں. اس کے دو ترجمے کیے ہیں امام رازی نے، وہ بتانا چاہتا ہوں. دو ترجمے اور. والضحی، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیب داروں کو چھپا لیتا ہے. ایک تیسرا ترجمہ جو اگلے مضمون سے زیادہ مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے، والضحی، اے میرے محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک رب، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ساری دنیا تیرے لیے، آخرت تیرے لیے. ہاں دنیا گزرگاہ ہے، اصل تیرے لیے آخرت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ وہ رب جو مجھے آپ سب کو کہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں اپنے اللہ کو راضی کرو، سارے رسولوں سے کہا اپنے اللہ کو راضی کرو. عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. تو اللہ نبیوں سے بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو، ہمیں بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو. اور وہ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے، میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. فتح، یہ فا کا جو لفظ، فا کا جو حرف ہے فا، یہ یہاں انتہائی خوبصورت مطلب دے رہا ہے. فا فترضى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے. نقل اتار لو، اندر کوئی نہیں اتنا دیکھا جائے گا، اندر ٹھیک نہ ہو تو باہر کا کیا فائدہ؟ ارے اللہ کے بندو، تم یہ ان سے کہو یہ وردی والوں سے ہندوستانی پولیس مین کی وردی پہن کے آ جائیں اور کہہ دیں اندر دی ٹھیک ہونا چاہیے، باہر دی کڑی کر لی، پھر ان کو نوکری ملے گی؟ کیوں بھی یونیورسٹی والوں ان کو نوکری دو گے؟ کیوں؟ وہ تو دشمن کے روپ میں، یہ غیر کے روپ میں آ گیا. سعید انور کی مجھ سے بھی بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ، مجھ سے بڑی پگڑی باندھتی. 2001 میں پہلا سے روزہ اس نے میرے ساتھ لگایا. تو عمران خان اور یہ دونوں گئے امریکہ، ایک ہی جہاز میں تھے قدرتی. تو اس کو امیگریشن والوں نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ تشریف لے جائیں. عمران خان کو پکڑ لیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا. وہ بالکل باؤ اور وہ مولوی. تو جب وہ باہر نکلے تو عمران نے کہا یار یہ کیا چکر، تمہیں پوچھا نہیں اور مجھے 2 گھنٹے بٹھایا. کہا سر میں وردی میں تھا، آپ وردی میں نہیں تھے، آپ وردی میں نہیں تھے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ارے میرے عزیزو نقل اتارو اس کی جس سے اللہ عشق کرتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں
وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ میرے بعد میرا نام اونچا رہے. اور اللہ اپنے محبوب کو بن مانگے فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب کو مانگے بغیر فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت تیرے قدموں پہ قربان کر دی. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے محبوب میں نے تیرے گھر کو پاک کر دیا ہے. ازواجہ امہاتہم، تیری بیویاں ساری انسانیت کی مائیں ہیں، ساری انسانیت کی مائیں ہیں. اما عائشہ کا کیا مقام ہے کہ میرے نبی نے ان کے سینے پر سر رکھے ہوئے جان دی ہے اللہ کو. یہ کیفیت آپ ایسے پڑھیں، یہ گال ایسے سینہ مبارک پر تھا اور اما عائشہ ایسے بیٹھی ہوئی تھیں، یہاں اللہ کے نبی کا سر تھا اور آپ نے اللہ کے دربار میں اپنی جان کو پیش کیا ہے. اور اما عائشہ کا حجرہ ہی آپ کا روضہ مبارک بنا ہے، جہاں صبح ہوتی ہے تو 70,000 فرشتہ درود و سلام پڑھنے آتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے، پھر شام کو 70,000 نیا آتا ہے اور پہلے چلے جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ جو آتا ہے قیامت تک دوبارہ کسی کی باری نہ آئے گی. ازواجہ امہاتہم، آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کا حکم آ گیا میرے محبوب طلاق نہیں دے سکتے، میرا فیصلہ ہے یہ تیری اس جہان کی بیوی ہے. ازواجہ امہاتہم، 3 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دیں، ان کی جنت اپنے آنکھوں سے دیکھ لی. فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو فرمایا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ان کے بچوں نے بعد میں آنا تو فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے قریب کر کے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دیا، میں نے تیرا سینہ کھول دیا. تو ایک آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو کائنات پھرا دو اور دنیا کو بتا دو کہ اس کو پہچانو، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی ورنہ ہرگز نہ پہنچ پاؤ گے اپنے مقصود تک. وآتوہ خلق آدم ومعرفة شیث وشجاعة نوح وخلة ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحة صالح وحکمة لوط ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدة موسیٰ وجہاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس ولحن داود وقلب ایوب وطاعة یونس وعصمة یحییٰ وزہد عیسیٰ علیہ السلام وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. یہ آواز آئی کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیث کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو اور صالح کی فصاحت دو اور اسے یعقوب کی بشارت دو، اسحاق کی رضا دو اور اسے یوسف کا حسن و جمال دو اور اسے موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داود کی زبان دو، یونس کی طاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کے کائن زہد دو اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو. یہ پیدا ہوتے ہی یہ معاملہ ہوا ہے. اور اس آواز کے بعد ایک دم بادل چھٹ گیا اور وہ غائب ہو گیا. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے بچہ کا کہ ایسا تھا کل بدر، ایسا تھا جسے 14ویں رات کا چاند ہو. یہ تلالو وجہ تلالو القمر لیلۃ البدر، میرے بچے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. یہ آنے میں اتنا اللہ تعالیٰ نے استقبال کروایا اور اتنا عجب انداز سے دنیا میں بھیجا. ظاہری طور پر یتیم کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں. عبد المطلب کو پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے.
وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے، یا اللہ آج عبداللہ کو زندہ کر دے، آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا دے دے، اس کی نشانی ہو، اس کا نام زندہ ہو، اگر بیٹا نہ ہوا بیٹی ہوئی تو میرے بیٹے کا نام مر جائے گا، اسے کیا خبر کہ کون آ رہا ہے، وہ اپنی لو لگائے ہوئے ہے۔ اور ادھر اللہ کا فیصلہ کائنات کے افضل ترین ہستی کو ولد یتیمن، یتیم، عاش فقیرن، زندگی فقیر، پیدائش یتیم، مات مسکینہ، موت مسکنت کی آئی، انتہائی فقر کے حال میں بھیجا کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ پیسہ نہ ہو تو عزت نہیں ہے، دنیا نہ ہو تو کوئی وقار اور مقام نہیں ہے۔ کائنات کے افضل ترین ہستی کو سب سے زیادہ فقیر گھرانے میں پیدا فرمایا۔ ایسا فقر تھا کہ کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں۔ اس دن 10 عورتیں آئیں اور سب آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں۔ حلیمہ کے بھاگ جاگے کہ اس کی گدھی کمزور تھی، وہ دیر سے پہنچی، وہ آئی، وہ بھی یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی۔ اور جب سارے مکے میں دیکھا کہ ایک بچہ نہیں ہے تو ابو کبشہ نے کہا کہ ایسا کر وہ یتیم لے لے، شاید کوئی بھاگ جاگ اٹھیں، تو وہ ترس کھاتے ہوئے لینے آئی ہے، اسے نہیں خبر کہ ساری کائنات کا خلاصہ اس کی گود میں جا رہا ہے۔ چھاتیاں خشک ہیں، فاقہ ہے، دودھ نہیں ہے، جو ہی بچے کو گود میں لیا دونوں چھاتیاں ابلنے لگی دودھ کے ساتھ، اور آنے میں یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ نبی خاندان میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، حسب نسب میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سیرت صورت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اکثر نبی فقراء، مساکین، لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، چپ کر کے بیٹھ جا ورنہ ہم مار کے تجھے سنگ سار کر دیں گے، یہ لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے۔ نبی اتنی قسم برسی میں ظاہری طور پر ہوتا ہے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، مقام محمود میرے نبی کے لیے طے ہے، اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ آپ کی طفیل ہے، سب سے پہلے شفاعت آپ کی طفیل ہے، سب سے پہلے آپ قبر سے نکلنے والے ہیں، سب سے پہلے آپ شفاعت فرمانے والے ہیں۔ لیکن پیدائش ایسی ہے کہ کوئی عورت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ساری کائنات میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دے رہی ہیں کہ آج 2 جہان کے سردار پیدا ہو گئے۔ اب عبد المطلب کہہ رہا تھا میرا نسب مٹ جائے گا، اور اسے یہ نہیں خبر کہ اس کے پوتے کی طفیل آدم علیہ السلام تک عبد المطلب کا نسب زندہ ہو جائے گا، وہ اسے تو خبر نہیں ہے۔ عبداللہ فوت ہو چکے ہیں، 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، تجارت کے لیے ملک شام گئے اور واپسی ہوئی اور مدینہ پہنچے تو انتقال ہوا۔ نابغہ کے گھر میں آپ کی قبر بنائی گئی، وہیں آپ دفن کیے گئے، اور ماں کے پیٹ میں صرف میرا نبی 2 مہینے کا ہے۔ تو عبد المطلب کو یہ دکھ درد ہے کہ ہائے میرے بیٹے کا تو نسب مٹ جائے گا، اور اللہ نے ایسا نسب زندہ کیا عبداللہ کا کہ توڑ آدم علیہ السلام تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کے نسب کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام
بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوع بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ عبد المطلب کو پتہ نہیں کہ آدم تک نسب زندہ ہو گیا، آدم تک نسب زندہ ہو گیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی طفیل آدم تک سلسلے زندہ رہیں گے۔ ولد یتیمن، یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ 6 سال کی عمر، میں قربان جاؤں، ہم تو اپنے محبوب کو کیا کیا لاڑ لڑواتے ہیں، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں 6 سال میرے نبی کی عمر ہے۔ تو حضرت آمنہ نے، سیدہ آمنہ نے عرض کی اپنے سسر سے کہ میں نے اپنے خامد کی قبر کی زیارت ہی نہیں کی، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، قبر پہ حاضری دینا چاہتی ہوں۔ تو عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ 3 افراد کا قافلہ ام ایمن آپ کے والد کی خادمہ باندھی، اور والدہ ماجدہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ جب پہلی قبر پہ حاضری ہوئی ہوگی تو کیا بات ہوئی ماں بیٹے میں، وہ مجھے کسی کتاب میں ملی نہیں، لیکن خیال ضرور آتا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے کیا پوچھا ہوگا اپنی ماں سے، اور ماں نے کیا کہا ہوگا، اور ماں بیٹے کے وہاں کیا جذبات ہوں گے۔ بطور بیوی کے پہلی دفعہ خامد کی قبر دیکھیے تو کیا جذبہ ہوگا، بہت کچھ ہوگا، کہیں ملا نہیں، کسی سیرت میں ملا نہیں۔ خیال آتا ہے کہ معصوم 6 برس کے بچے نے اپنی اماں سے کیا کہا ہوگا، یہ میرے ابا کی قبر ہے، میرے ابا کہاں ہیں۔ 1 مہینہ وہاں رہے، وہاں اپنے تیرنا سیکھا وادی عقیق میں۔ مہینے کے بعد واپسی ہو رہی ہے، اور ابوا کے مقام پر جب یہ مدینے سے قافلے چلتے تھے تو پہلا مقام آتا تھا ملل، پھر روحا، پھر افایا، پھر عرج، پھر ابوا، پھر عصفان، پھر مرہ ظہران، اور پھر مکہ۔ یہ راستہ تھا 7 راتوں کا۔ تو یہ چھوٹا سا قافلہ جب 5ویں رات ابوا کے قریب پہنچا ہے تو اچانک حضرت آمنہ پر موت کا عوار ہوا۔ بیمار کوئی نہیں، 25 سال کی عمر، صرف 25 سال کی عمر، ایک ہی بچہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں بھی ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، بہن بھی ماں ہے، بھائی بھی ماں ہے، کوئی اور ہے جو نہیں۔ تو ساری توجہات کا مرکز اور محور صرف ماں ہے۔ اس کو تو اللہ باقی رکھتا، بڑھاپا تھا، اپنی ماں کی خدمت کرتے، پھر ماں خود سیرے باندھتی، بارات لے جاتی، شادی کر کے آتی، ڈولی اتارتی، پھر بچے ہوتے، پھر جیسے ایک عام دستور ہے اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتی۔ تو میں قربان جاؤں 6 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی، اور 6 سال میں بچے کی ہمت کیا ہوتی۔ اور وہ جگہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہ ایڈیٹوریم میں تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ میں سن 2000 میں گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کو ڈھونڈنے، اور میں نے اللہ کے فضل سے اسے ڈھونڈا۔ میری زندگی گزر گئی سفر، ابھی اتنے لمبے سفر سے آ رہا ہوں، زندگی گزر گئی سفر، اور میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں، نماز پڑھی ہے، لیکن میرے دل کی کیفیت جو اس جگہ پر بنی ہے وہ آج تک کہیں نہیں بنی۔ میں تمہیں کیا سناؤں، کیا بتاؤں۔ اب وہاں ہم پہنچے سن 2000 میں، کوئی آدمی ہمیں لے جانے کے لیے تیار نہیں کہ جی ادھر پولیس پکڑتی ہے۔ ایک جگہ ہم نے گاڑی کھڑی کی، اداس میں بیٹھا ہوا کہ یا اللہ، میں نے تو یہ سفر ہی اتنے بڑے کام کے لیے کیا تھا، تو یہ تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ کوئی آدمی تیار نہیں ہو رہا لے جانے کے لیے، چونکہ اندر پہاڑوں میں ہے، راستہ کوئی نہیں، سوائے راہبر کے آپ جا نہیں سکتے۔ تو پیٹرول پمپ تھا، ایک گاڑی آ کے رکی، تو میں نے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے ایک دوست سے کہا اس سے کہو ہمیں لے جائے گا، تو وہ اس کے پاس چلا گیا۔ السلام علیکم، جی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ جی معلوم ہے، آپ لے جا سکتے ہیں؟ کہا جی نہیں، ادھر پولیس ہوتی ہے، پکڑ لیتے۔ پھر وہ کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کہ پاکستان سے آئے، وہ بھی پاکستانی تھا۔
تمہارا نام کیا؟ کہ سعید، اس کا افضل، اس کا سلمان. میں گاڑی میں بیٹھا تھا. کہو اس کا کیا نام ہے؟ کہو اس کا نام طارق جمیل ہے. کہنے لگا یہ وہی طارق جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ وہی طارق. کہو وہ اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی ہوئی. کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے جاتا ہوں آپ پہ ویکھی جیسے. تو اس نے گاڑی بند کی اور ہمارے ساتھ جیپ میں بیٹھا. وہ 4 کلومیٹر لے کر ہمیں چلا روڈ پر، پھر اندر اتارا اور کوئی 4-5 کلومیٹر اندر ٹھو 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 پتھروں سے ٹکراتے ہوئے، جھاڑیوں میں الجھتے ہوئے، اور کانٹے دار چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں. ایک جگہ اس نے گاڑی کھڑی کی، پھر لے کے ہمیں پیدل چلا اور آگے ایک پہاڑی ہوگی اتنی اونچی، کوئی 40-50 فٹ اونچی پہاڑی تھی. اس پر قدرتی ایک ایسے ہموار سطح تھی اس کی اوپر، باقی پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے کالے سیاہ. تو وہاں وہ قبر مبارک تھی اور اثر ہو چکی تھی اور سوگوار شام جیسے ہوتی ہے وہ فضا تھی اور وہ منظر بھی ایسا تھا. میں 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 25 سالہ ماں دم توڑ رہی ہے اور 6 سالہ بچہ ماں ماں کہہ رہا تھا اور آگے ماں جواب نہیں دے پا رہی تھی. مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو مجھے اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. تو وہ اور پہلو بدل رہی تھی بے قرار ہو کر. یہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو ہارٹ اٹیک کی ہوتی ہیں. تو آپ ماں ماں کہتے اور وہ آگے بات دیکھتی تھی اور بولا نہیں جاتا تھا. پھر دم توڑنے سے پہلے کہا جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے تو ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا بیٹا کل حی میت و کل جدید بال. ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ تیری ماں کا وقت آ چکا ہے. لیکن تم نے وہ جگہ دیکھی ہوتی تو تمہیں بتا. ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں تمہیں کیا بتاؤں اور تمہیں کیا سمجھاؤں. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں. ہر دفعہ میرا دل بھر آتا ہے اور آنکھیں ڈبڈبا آتی ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے کہ اتنے بڑے نبی کو، اتنے بڑے حبیب کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا. 6 سال کے بچے کی کیا حیثیت. جنگل. سن 2000 میں انسان نام کی شے نہیں تھی وہاں. تو 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا. ولد تو توہرا، یہ آخری الفاظ تھے. میں نے ایسا بچہ جنا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا. یہ آخری الفاظ تھے. اور پھر بچہ ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے. ہنستی کھیلتی موت آ گئی. ام ایمن نے بھی دودھ پلا، 8 عورتوں نے دودھ پلایا. جب کون دفن کرنے آیا کچھ سمجھ نہیں آتی. شاید کوئی راہگیر گزرا یا وہاں سے کوئی 13-14 کلومیٹر ابوا کی بستی ہے، وہاں گئی ام ایمن، کسی کو بلا کے لائیں کیونکہ ایک عورت کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا. جو لوگ آئے جنہوں نے قبر بنائی، اس کے بعد جب نیچے اترے ہیں تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، ساتھ نہیں. لوگوں میں ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے سے اوپر آواز آ رہی ہلکی ہلکی. جب یہ واپس گئی ہیں تو وہ منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے کہ آپ نے ماں کی قبر کو ایسے سینے سے لگا، ماں کی قبر سے ایسے چمٹے ہوئے تھے، ایسے سر رکھا ہوا، گال قبر سے لگائے ہوئے، سینہ قبر سے چپکایا ہوا اور ایسے اوپر پڑے ہوئے. جب ام ایمن قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے. عرش بھی رویا ہوگا ان الفاظ کو سن کر کہ ماں تجھے تو خبر ہے نا، تو بھی میرا آخری سہارا تھی، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تیرے بغیر کہاں جاؤں گا، کس گود میں سر رکھوں گا. ہائے ہائے، واہ یا رسول اللہ، کیا دکھ دیکھے اور کس بے دردی سے ہم نے بھلایا ہے. کمال کر دیا.
ام ایمن نے کھینچا، بیٹا محمد اٹھو، کہ میں نہیں جاؤں گا، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسے نہیں خبر کہ یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ مکے تک کیسے بلبلاتے ہوئے گئے۔ او میرے عزیزو، صرف جلسے نہ کیا کرو، زندگی بدلو زندگی۔ سیرت النبی کا جلسہ خیر و برکت کی چیز ہے، لیکن آخرت کے فیصلے صرف جلسے سے نہیں ہوں گے، آخرت کے فیصلے زندگی بدلنے سے ہوں گے۔ آج زندگی بدلنے کا فیصلہ کر کے آپ بے قرار ہو کر روتے، ماں کہاں سے آئے؟ کبھی نوکروں سے دل بہلا، کبھی نوکرانیوں سے دل بہلا، کیا بے نیاز ہے۔ مکے میں ماں کو مارتا تو دادا تو ہوتا، چاچا تو تھے، دادی تھی، چاچے تھے، پھوپھیاں تھیں، کوئی سینے سے لگاتا، کوئی پیار کرتا۔ مدینے میں موت دیتا تو مدینے میں نان کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھا لیتے۔ میں حیران ہوں، کس جنگل میں موت، اور 3 راتیں مسلسل رلایا ہے۔ ہائے ماں، ہائے ماں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، کتنا دکھ جھیلا۔ 57 برس گزر گئے اس بات کو، 57 سال، 63 سال آپ کی عمر ہوگی، اور آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جا رہے۔ مدینے سے چلے تو 12,000، مکے پہنچے تو 1 لاکھ، عرفات میں پہنچے تو 1.25 لاکھ، ابوا میں پہنچے تو 70,000۔ یہ 70,000 کا عدد میں تخمیناً کہہ رہا ہوں، میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن یہ باقی جو عدد بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں موجود ہیں مختلف۔ کہ میرا اندازہ ہے کہ ابوا سے، مدینہ سے چلتے چلتے ابوا پہنچ کے 60-70 ہزار، چونکہ مجمع ساتھ جمع مل رہا تھا قبائل، اس سارے قافلے کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی گئی تھی ابوا کی وادی میں وہاں۔ لیکن جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو وہ جنگل میں ایسے پہاڑوں میں، تو بیچ کا راستہ آپ نے لیا، تو جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے۔ اور میں تو چشمدید ہوں، وہاں تو 70 آدمی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ نے 70,000 سے کہا ادھر ہی خیمے لگاؤ، ادھر ہی۔ اور دھوپ، اپریل کی دھوپ، احرام باندھا ہوا، سر ننگا، اور ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، گھٹنے اوپر اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر نیچے دیا، اور پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ ہچکی بند گئی اور داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ ہائے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں کہتا لبیک اماں جی، نماز بعد میں پڑھوں گا۔ میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں نماز بعد میں پڑھتا۔ ہاں ہاں میرے عزیزو، صرف جلسے نہ کرو، زندگیاں بدلو زندگیاں۔ وہ میری گھنٹے سوا گھنٹے کی بات سے کچھ احساس تو بیدار ہو سکتا ہے۔ زندگی تو بدلنے کے لیے تمہیں ارادے کرنے پڑیں گے، تمہیں اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، تمہیں اپنے اندر کے جذبوں سے ٹکر لینی ہوگی، اور غلط چیزوں کو نکال کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اندر لانا ہوگا۔ جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کا کھانا پینا چھوٹ گیا، تنہا بیٹھے رہتے تھے، اس زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پینے کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ایسا دل پہ دیا وہ صدمہ کہ 57 سال کے بعد بھی وہ زخم بھرا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کو پتا کب آئے گی؟ کہ یا رسول اللہ کو نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب اولادیں اور خاص طور پر بیٹیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو اللہ قیامت قائم کر دے گا۔
تو میں ساری سیرت کیسے سناؤں؟ 1.25 گھنٹہ تو ویسے ہو چکا ہے۔ ہاں، ایک دکھ درد لے لو تو میں سمجھوں گا کہ میرا پیغام پہنچ گیا۔ اپنی زندگی بدلنے کے فیصلے کرو۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی ہری دن کے دن۔ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اور وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ سید قریشی نہیں چلتا وہاں، شاہ جی نہیں چلتا، قریشی صاحب نہیں چلتا، ڈاکٹر صاحب نہیں چلتا، وہاں اور پہچان ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ بلال تو عرب نہیں ہے، قریشی نہیں ہے، سید نہیں ہے، شاہ جی نہیں ہے، غلام زیادہ ہے، غلام ہے، لیکن وہ میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے عزیزو، جوان ہو، ہم ڈھل رہے ہیں، تمہاری ابتدا ہے، ابھی سے اپنی جوانی کو سمیٹ لو اور اسے اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں میں دے دو۔ سیاسی لوگوں کا اعلی کار بننے سے بچو، تحریکوں کا اعلی کار بننے سے بچو، فرقہ واریت کی آگ میں جلنے سے بچو۔ امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ اللہ کے رسول نے اس امت پر صرف آنسو نہیں بہائے، خون بہایا ہے، اپنی اولاد کو ذبح کروایا ہے، اپنے گھرانے کو بیٹیوں کا دکھ مار دیتا ہے، اور حرم کے اندر عتبہ نے آ کر ابو لہب کے بیٹے نے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، دونوں کا نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے، اور ابھی رخصتی باقی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس نے بکواس کی، اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس نے کہا جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ تم میرے گھر میں نہیں آ سکتے۔ تو عتبہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم میں اندر بیٹھے تھے، اگر یہاں سے گریبان پکڑ یوں جھٹکا دیا، آپ کا گریبان پھٹ گیا، کہ تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ طائف کے پتھر کھائے اور اف نہیں کی، اوہ نہیں کی۔ اور ان کے لیے جب فرشتے نے کہا کہ ان کو پیس دوں تو کہا نہیں، اللہ ان کی نسل سے ایمان والے نکالے گا۔ طائف کے پتھروں سے بد دعا نہیں نکلی، لیکن بیٹی کی طلاق نے ایسا دکھ پہنچایا کہ آپ نے کہا میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ تیرے اوپر کوئی کتا چھوڑ دے۔ اپنے گھر کو سرما بنایا ہے۔ اب عتبہ گیا تجارت کے لیے شام تک، شیر نے اس کو پکڑا اور اس کی بوٹی بوٹی کر کے پھینک دی۔ تو میرے عزیزو، آپ جوان ہو، اپنی منزل 2 چیزیں بناؤ، اللہ اس کے رسول کو راضی کر اور ایک صحیح علم حاصل کر، تیسرے کام سے نکل جاؤ۔ اپنے اخلاق بناؤ، اپنے کردار کو بناؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے، زندگی، اللہ کی قسم ایک ہی ہستی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے، ہر ادا، اس کی نقل اتارتے جاؤ۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھا کرتے تھے۔ تو مجھے بتاؤ اگر یہ چیز سیرت میں نہ لکھی ہوتی تو کوئی کمی تھی ہمیں سیرت؟ لیکن میں قربان جاؤں، اللہ پہ جب عشق کرتا ہے تو ہر چیز کیسے محفوظ کر کے پہنچائی۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ آپ کے غم کی نشانی ہے کہ آپ نے ایسے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور جیسے یہ یہاں ایسے کونی رکھی ہوتی تھی اور یوں بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھے۔ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو اظہار تو ہوتا نہیں تھا، تو یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکتی تھی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے نبی ناراض بیٹھے۔ جب آپ کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے تو کبھی زبان سے تو کچھ کہتے نہیں تھے، وہ ادھر سے جب آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے، وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے۔ صرف اتنا آپ کا اظہار ناراضگی ہوتا تھا، اور اس کی تربیت کے لیے آپ اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے۔ وہ ادھر سے آتا تو آپ ایسے ہو جاتے تھے، تو وہ فوراً سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس سے اللہ کے نبی ناراض۔ تو اس کو فکر پڑ جاتی تھی پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے منہ پھیر لیا، خیر تو ہے، آپ اس سے ناراض کیوں؟ ابو ہریرہ
جہاد میں جانے لگے، ماں نے روکا کہ میں اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے۔ ایک واقعہ اس پہ سنا رہا ہوں، یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا، مجھے چھوڑ کے نہ جا، میں اکیلی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے۔ تو ہتھیار سجائے اور چل پڑے۔ تو ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں مانا اور یہ جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کر مسجد میں آئے، بڑے جوش میں کہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے، آپ نے دیکھتے یوں کر لیا۔ تو جو یوں کیا ان کو پڑھ ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو سوچ رہا تھا اللہ کے نبی کہیں گے مرحبا مرحبا، تب نہیں، تو بھاگ کے ادھر سے یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ دور ہو جا میری نظروں سے، تو ماں کے دودھ کے واسطے کو بھی نہیں مانتا ہے، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت کوئی۔ ماں کو چھوڑ کے جہاد، کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو ماں کو چھوڑ کے؟ تو جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ گالوں سے نور ایسے نکلتا جب آپ ہنستے تھے تو بس صرف اگلے دانت نظر آتے تھے، کبھی کبھی آپ زور سے ہنستے تو پچھلی داڑھیں بھی نظر آتی تھیں، ہا کر کے آپ کبھی نہیں ہنسے، ہمیں نہیں روکا، خود کبھی ایسے کر کے نہیں ہنسے، کبھی کبھی ایسا مسکرائے کہ پچھلی داڑھیں آپ کی نظر آتی تھی۔ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ حرکت آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، اور اس کو ایسے آپس میں آپ ٹکراتے رہتے تھے۔ یہ مجلس میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے اور یوں کرتے رہتے تھے، گفتگو بھی ہو رہی اور یہ ایسے ایسے بھی ہو رہا۔ اور کبھی محفل میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے، کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا، جب کسی کو اشارہ کیا تو پورے ہاتھ کا عزت کے ساتھ اشارہ کیا۔ جب کوئی آپ کو دائیں طرف سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا، ہاں جی افتخار صاحب کیا بات ہے۔ آپ پہلے ایسے ہوتے تھے، یوں پھر فرماتے جی فرمائے، یہ پورا سینہ اس کو عطا فرماتے تھے۔ ہاں، جب کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا آپ ایسے مڑتے تھے، کوئی ادھر سے بولا جی راجا صاحب یہ اخلاق تھے۔ آج تم نماز کو ہی دین سمجھتے ہو، نفرت سے دل بھرے ہوئے، بغض سے دل بھرے ہوئے، ایک دوسرے کی جان کے در پہ، عزت کے در پہ، مال کے در پہ کون سا دین لائے ہو اور کون سی سیرت کے جلسے کرتے ہو کہ دل بغض سے سیاہ ہو چکا، پتھر ہو چکے۔ تو زندگی بدلو میرے عزیزو۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ آخر سورہ میں کا شروع ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ یہ سارا قصہ چلتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر ہے اور یہ شریعت کی تھا، یہ دنیا کا علم تھا جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے۔ شریعت کا علم تو ان کے پاس پہلے سے تھا، تورات ان کے پاس تھا۔ تو کرنے کے دو کام ہیں، ایک اپنے علم پر محنت کرو، ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو، کہ علم اپنا نہیں ہوگا تو تم جب تک مغرب کے محتاج رہو گے علم میں، تو میں اور آپ ذلت سے نہیں نکل سکتے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنے علم کو خود بناؤ، سنوارو، سیکھو، علم سیکھو، ڈگری نہ لو، علم سیکھو، علم والے بنو، ڈگری والے بنو نہ بنو، علم والے بنو، ایک محمدی بنو، سراپا محمدی میں ڈھلو، محمدی بنو۔ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے تو تمہاری دنیا بھی بن گئی، تمہاری آخرت بھی بن گئی۔ جن استادوں سے پڑھ رہے ہو ان کا ادب، تمہارے لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، نظروں کی حفاظت رکھو، فاصلہ رکھو۔ شرم و حیا جس معاشرے سے نکل جاتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ انسانیت کی بجائے درندگی پہ آ جاتا ہے۔ ایک حد فاصل اللہ نے مرد عورت میں رکھی ہے، جو معاشرہ اس کو مٹائے گا اس کی ہلاکت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج مغرب کے پاس حل کوئی نہیں ہے کہ اس گندگی سے وہ کیسے نکلیں، کہ وہاں کی عورت نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ خالہ ہے، وہاں کا مرد نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ چاچا ہے، نہ بابا ہے، نہ دادا ہے، کچھ بھی نہیں، جانوروں کی طرح زندگی ہے۔ تو اپنی نظروں کا پردہ جھکانا سیکھو،
اسے حیا کا سرما لگاؤ، کچھ دنوں کے بعد انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرانے والا ہے، انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرانے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ آپ کا آنا مبارک کرے، خوش آئند ہے، بہت خوشی ہے تم اتنے آئے ہو، بہت زیادہ آئے ہو، اور اکثر نوجوان ہو۔ صبح صادق کی امید لگ گئی ہے کہ جب نوجوان طبقہ دین کی طرف آنا شروع ہو تو اس وقت ہدایت قریب ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ناروے میں تھا تو وہاں کے ساتھی بتا رہے تھے کہ نارویجن کہتے ہیں کہ تمہاری تیسری نسل جو یہاں مسجد میں جانے لگ گئی ہے، اس پر ہمیں بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے رنگ میں رنگنے کی بجائے یہ اپنے اسلام کی طرف کیوں لوٹ گئے ہیں، کس چیز نے ان کو مسجد کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لاؤ، اول اخلاق لاؤ۔ میں نے شروع میں کہا تھا ایک جملہ مجھ سے لے لو، لا یقول الخلا، اس زبان کو تیز بول سے نکال، تند بولوں سے نکال، لوگوں کی سہ جاؤ، چپ کر جاؤ، تو اللہ تمہیں بڑی ان بلندیاں نصیب فرمائے۔ فرائض کے بعد سب سے بڑی چیز جو قیامت کے دن تولی جائے گی وہ تمہارے اخلاق تولے جائیں گے۔ تو ایک اپنے علم کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو۔ تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی۔ میں ابھی چاڈ، سوڈان، کیمرون جیسے پسماندہ ملک ہیں، پتہ نہیں کیسی زندگی ہے، جانور انسان اکٹھے رہتے ہیں، اور آپ ایک گھنٹہ وہاں نہیں گزار سکتے جہاں لوگ نسلوں سے رہ رہے ہیں۔ وہاں یہ تبلیغ کا کام کیسے پہنچا؟ ایک جماعت چلی 1600 کلومیٹر پیدل، اونٹ صحرا میں سے چل کے آئے، اونٹوں پر سامان، اور باجرے کو پانی میں بھگو کر نرم کر لیتے تھے، وہی کھا لیتے تھے۔ باجرہ کھاتے کھاتے 80 دن میں وہ اجتماع کے لیے پہنچے۔ وہاں اجتماع میں گیا تھا، وہاں کیسے تبلیغ کا کام پہنچ گیا، جنگلوں میں کیسے تبلیغ کا کام پہنچ گیا۔ یہ کوئی تحریک نہیں، یہ ایمان کی محنت ہے جس نے دنیا کے آخری کنارے تک لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، میری بات کا خلاصہ، اس سیرت کے آج کی مجلس کا خلاصہ، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، زبان قابو میں رکھو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، دعا سے دو، دعا سے دو، تھوڑا سا دل پہ پتھر رکھ لو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ، اور علم کو علم کی بنیادوں پر حاصل کرو، علم کو صرف ڈگری کے لیے حاصل نہ کرو۔ اتنا کچھ کر لو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ چھٹیوں میں وقت لگاؤ، تبلیغ میں جاؤ، یہ جانا تمہارے ایمان کی ترقی، تمہارے عمل کی ترقی، تمہارے اخلاق کی ترقی، ہر طرح تمہیں بڑا اونچا لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا، اس نے ہر مہینے 3 دن لگانا شروع کیے۔ 6 سال کے بعد اللہ نے اس کا گانا بھی چھوڑا دیا، ناچ بھی چھوڑا دیا۔ مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی ہے، جہاں گانے جاتا تھا وہاں اللہ کا پیغام سنانے جا رہا ہے۔ تو آپ سارے اس کی نیت کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرو، کمروں میں نہ بیٹھے رہو۔ ہاں کلاس چل رہی ہے تو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لو، قضا ہونے لگے تو کلاس بھی چھوڑ دو، پھر کلاس نہ پکڑو، پھر نماز پکڑو۔ نماز نہیں چھوڑ سکتی، کلاس چھوڑ سکتی ہے، لیکچر چھوڑ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن اپنے کمروں میں رکھو، تمہارے گھونسلوں میں گانے کی آواز نہ آئے، تلاوت کی آواز۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، آج میں ان کو جنت کا گانا سناؤں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، یہاں کے طبلے سرنگیاں سن لو یا اللہ کی جنت کا گیت سن لو۔ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ مرد عورت کھڑے ہوں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، صرف وہی کھڑے ہوں گے، صرف ان کو یہ دولت ملے گی، باقیوں کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں سناؤ۔ تو مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو سانگ بناتے تھے وہ 3.5 منٹ کا بناتے تھے۔ ایک گانا 1 مہینے میں، 1 ہفتے میں، 15 دن میں، 10 دن میں تیار ہوتا تھا 3.5 منٹ کا۔ میں نے کہا اتنا چھوٹا کیوں بناتے تھے؟ کہا اس سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں، صرف 3.5۔ میں نے کہا جنت کا جو سب سے چھوٹا گیت اللہ سنائے گا وہ 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال، جو جہاں بیٹھا بس وہیں بیٹھا رہے گا۔
ایک طرف اللہ عورتوں کو بٹھائے گا، ایک طرف مردوں کو بٹھائے گا. ہاں بھائی، وہ مرد عورت کون ہیں جو لاہور میں گانا نہیں سنتے تھے؟ آج ہم ان کو جنت کا گیت سنائیں گے. تو وہی نصیب والے اٹھ سکیں گے جنہوں نے یہاں اپنے کانوں کو بچایا ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ جنت کی حور سے کہے گا گاؤ. تو جنت کی حوروں کی آواز ہوگی اور جنت ساز بن جائے گی. ساری جنت ساز بن جائے گی اور ہوا موسیقار بن جائے گی. ہوا ان کو دھن دے گی، اس دھن پر سارے درختوں کے پتے بجیں گے اور اس دھن کے ساتھ جنت کی عورتوں کا گیت ہوگا. 70 برس ایک گیت چلتا رہے گا اور اس کا مزہ لوگ لیتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اچھا ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے اچھا سنو. کہیں گے اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں ہے. تو آپ کہیں گے اے داؤد آؤ اور بیٹھو اور آج تم میرے بندوں کو میری عظمت کے گیت سنا. تو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی اچھی. تو داؤد علیہ السلام کی دنیا میں ایسی آواز تھی، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو یہ اس حال میں پہاڑ ہلتے تھے، ایسے ایسے پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے. آواز میں ایسے اللہ نے کشش کری تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تیری آواز واپس کر دی اور جنت میں مزید بڑھا دی ہے. تو جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور جنت ساز بنے گی تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی، اس میں گم ہو جائیں گے. آواز میں ایک طاقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اچھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے اچھا سناؤں. کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی ہے؟ ہاں اس سے اچھا بھی ہے. یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد، تعالی ارقى المنبر، آؤ ممبر پہ بیٹھو سناؤ انہیں. اب جنت کا ساز، میرے محبوب کی آواز، یہ ساز و آواز یہ مل کر جنت کیا اپنا آپ ہی بھول جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی آواز بند فرمائیں گے اور پھر کہیں گے کیسی؟ کہیں گے زبردست. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں. کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کہاں. اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا. تو اللہ کہیں گے اب میری باری، اب میں سنوں. یہ صلہ ہے طبلے سرنگی سے کان بچانے کا. آج میں تمہیں سناؤں گا. اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، جنت خود خاموش ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے فرشتے سے پردے ہٹا دے، رضوان پردے ہٹا دے، میرے بندے بندیاں میرا دیدار بھی کریں، میرا کلام بھی سنیں. تو کائنات کی افضل ترین، جنت کی افضل ترین شے ہے اللہ کا دیدار. تو ایسے پردے اٹھیں گے اور اللہ سامنے آئے. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر شریک مجلس کا نام لے کر اس کا حال پوچھے گا، اس کی کیفیت پوچھے گا اور اس سے یہ پوچھے گا خوش تو ہو، راضی تو ہو. خوش ہو نا، راضی ہو نا، کوئی کمی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر اللہ قرآن سنائے گا. اس آواز پر پھر جنت بھی دم بخود، پانی بھی دم بخود، مرد بھی دم بخود، عورتیں بھی دم بخود، سب اسی میں گم ہو جائیں گے. اور اس وقت صرف کانوں سے آپ نہیں سنیں گے، جسم کا ہر رونگٹا کان بن جائے گا اور اس سے آواز اندر جائے گی. اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کی آواز سب کے کلیجے پھاڑ دیتے. موت مر گئی. تو یہ صلہ ہے کہ تمہاری یونیورسٹی میں کہ ہاسٹلوں میں میوزک نہ بج رہا ہو، قرآن چل رہا ہو. جو قوم ہلاک ہوتی ہے وہ آخرت میں طاؤس و رباب پر آتے. اللہ تعالیٰ اقبال کے درجے بلند فرمائے رحمت اللہ علیہ. میں نے اتنا بڑا شاعر نہ عربی میں پڑھا، نہ اردو میں پڑھا، نہ فارسی میں پڑھا. 3 زبانیں کچھ پڑھی ہیں تھوڑی بہت، جتنی کچھ پڑھی ہیں اقبال کو کوئی چھو نہیں سکا. عجب ہی انسان تھے. آج تجھ کو بتاؤں کیا تقدیر امم کیا ہے. ایک جملے میں ساری تاریخ سمو دی. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. کہ جب وہ اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ ان کے نغمے ہوتے ہیں. اور جب وہ ڈوبتی ہیں تو تان سین ان کے موسیقار ہوتے ہیں. اور گانا بجانا
اور گھنگرو کی چھنک اور جام کی چھلک، یہ ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ انگریز فتح نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ لارڈ کلائیو 18 گھنٹے گھوڑے پہ سوار رہتا تھا، اور نواب سراج الدولہ 10 بجے بستر سے اٹھتا تھا۔ تو دنیا انصاف کی، دنیا اسباب کی جگہ ہے، جو قوم محنت کرے گی اللہ اسے اٹھائے گا، آگے اٹھائے گا۔ تو 50,000 کا لشکر وہ تھا جو چوڑیاں پہنے ہوئے تھا۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کو صرف یہ نعرے بازی تک نہ رکھو، عمل پر لاؤ، عمل پر لاؤ، اور درگزر کرنا، معاف کرنا، جھک جانا تمہارا شیوا ہو۔ اپنے اساتذہ کی قدر تعظیم یہ تمہاری صفت بن جائے، اور نماز زندہ ہو، اخلاق زندہ ہوں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، بیچ میں حد فاصل رہے، ایسے آزادی نہ ہو، بے مہار نہ ہو، اور اپنے علم کو حاصل کرو، علم والے بنو، ڈگری والے بنو نہ بنو، علم والے ضرور بنو۔ اور جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دو، تاکہ آپ کی آخرت بنے، آپ کی دنیا بھی بنے، آپ کی آخرت بھی بنے۔ اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور آپ نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، خدمت کرے گا تو کھلے گا، اور نہیں کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹا تو پھر تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں تلاوت سنی، میں نے پوچھا کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ۔ کہا حارثہ تو زندہ بیٹھا ہے، تلاوت مسجد میں، جنت میں تلاوت کیسے پہنچ گئی؟ چند ہزار کو سنانے کے لیے کتنا مائک سسٹم چل رہا ہے، اور حارثہ کی آواز جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ تو کہا گیا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتے ہیں۔ ماں کی خدمت پر ہاسٹلوں میں رہتا ہوں، میری زندگی ہاسٹل میں گزری، 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا۔ سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج سے FSc۔ تو اس کا خیال تھا، ان کا خیال تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا۔ اللہ نے میرے مقدر میں کچھ اور لکھا تھا، تو میں دنیا کے لحاظ سے تو اتفاقاً کہا جائے گا، اور اصل تو اتفاق نہیں تھا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ اچانک ایک بھائی میرا دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا، وہی 3 دن میرے 4 مہینے میں تبدیل ہو گئے۔ تو میں ماں باپ کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہی دور ہو گیا۔ جب ہوش آئی ان کی خدمت کرنے کی تو وہ فوت ہو گئے، تو حسرت ہی رہ گئی۔ تو تمہیں اللہ موقع دے تو ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعا لو، ان کی دعا لو، ان کے لیے دکھ نہ بنو، ان کے لیے تم رحمت بنو۔ میں یہاں سے، میرے جب پیسے ختم ہوتے تھے میں خط لکھتا تھا پیسے گال چھڑو۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا کبھی ویسے بھی حال کو پوچھ لیا کرو۔ لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا باپ ہوتا کیا ہے، ماں ہوتی کیا، اور اس میں میرا کیا قصور؟ میرے ماں باپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا۔ جو بتانے کی عمر تھی اس میں مجھے لاہور بھیج دیا۔ 11 سال کی کوئی عمر ہوتی تو مجھے کیا خبر تھی؟ میں تو ایک جنگل کی جھاڑی کی طرح پروان چڑھ رہا تھا۔ اور جب مجھے ہوش آئی کہ مجھے جتنا تھوڑا وقت ملا، میں جب گھر جاتا تھا میں کسی نوکر کو باپ کے قریب نہیں آنے دیتا، میں خود اپنے باپ کو دباتا تھا، تیل لگاتا تھا، مالش کرتا تھا۔ میرے باپ مجھے بڑی دعا، لیکن تھوڑا زمانہ ملا، جلدی چلے گئے، تو وہ ایک حسرت رہ گئی۔ تو تمہیں کہتا ہوں اگر تمہارے زندہ ہیں تو جی بھر کے خدمت کرو، اور اگر مر چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پر جاؤ، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ ہمارے ہاں تو قرآن بھی کرائے پر ملتا ہے کہ یہ مدرسوں کے پاس جاتے ہیں، مول صاحب قرآن دے بھائی آنند جی 100 ختم لے جاؤ۔ تمہارا تو قرآن بھی کرائے پہ ملتا ہے، خود نہیں پڑھتا۔ ایک ہمارے عزیز سے ان کی والدہ فوت ہو گئی، میں گیا، ان کی کلخانی تھی، میں گیا تو وہ باہر بیٹھے گپے مار رہے تھے، اندر انہوں نے مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے سوچا چلو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ میں گیا تو ایسے ایسے ہل رہے تھے، میں بیٹھ گیا، میں نے پہلے دھیان نہیں دیا، پھر میں نے کہا یہ پڑھتے تو کچھ ہے نہیں، سے ہل رہے تھے۔ تو پھر میں نے دیکھا تو نیچے ایک ریڈیو چل رہا تھا، تو وہ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ لگا ہوا تھا، وہ سن رہے تھے اور ایسے ایسے ہل رہے تھے۔ اور جب کوئی ان میں سے آ جاتا تو شروع ہو جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یاسین والقرآن۔ جب وہ چلے جاتا کتنے سے بور ہو گئے، کیڑا ہو گیا، اور
گھنٹے بعد کا جو قرآن مک گیا ہوں کی مک ہے کمنٹری دا ثواب اما نو تو میں ڈاکٹر ہوتا تو میں تو اپنے باپ کے کسی کام کا نہیں تھا. میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے اور میرا باپ دل کی بیماری میں مر گیا, لیکن اس کا جنازہ میں نے پڑھایا. یہ مجھے سعادت, اس کو غسل میں نے دیا, اس کو کفن میں نے دیا, اس کو قبر میں اتارا, جنازہ پڑھا, کفن میں قبر میں اتارا. یہ علم جو پڑھا تھا دین کا یہ میرے باپ کے کام آیا, لیکن میرے بھائی کا ڈاکٹر بننا اس کے کام نہیں آیا. تو اپنے ماں باپ کے لیے ٹھنڈک بنو, راحت بنو, بہنوں کے لیے راحت بنو, ٹھنڈک بنو. اللہ تمہاری شادیاں کر دے تو اپنی بیوی کے لیے رحمت بنو, راحت بنو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے, جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنے ہوں گے, ایک اپنے اخلاق اچھا کرے, ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے, تو وہ جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہے. تو یہ چند باتیں سیرت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں. تو آپ سارے اس کی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ. علم میں لگو, اخلاق میں لگو, عبادت میں لگو اور اپنے کردار کو بنانے میں لگو. باقی ساری طرفوں سے نظریں بند کر لو, آنکھیں بند کر لو, کان بند کر لو. باقی ساری منفی چیزیں ہیں تمہاری جوانی کو ضائع کر دیں گی. اللہ تعالی ہمیں تمہیں عمل کی دو. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے محبوب کی یاد میں جمع ہوئے, تجھے بھی اس سے محبت تھی, ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرما. تجھے بھی ان سے عشق تھا, ہمیں بھی ان کا عشق نصیب فرما. یا اللہ ہم مانتے ہیں اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے نہ تیرا حق ادا کیا, نہ تیرے محبوب کا حق ادا کیا. تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے, تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے, تو نے روکا ہم نے ہر رکاوٹ کو توڑا. آج ہم تیرے دربار میں اس مبارک مجلس کے طفیل توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. اور یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آج تک ہم سے قصور ہوئے وہ ہمارے معاف فرما دے. ان کے یا اللہ طائف کے پتھر اور ان کا خون کا بہنا یقیناً ہم نے بھلایا, ان کا راتوں کا رونا دھونا بھی ہم نے بھلایا, ان کے احد میں ٹوٹے ہوئے دانت بھی ہم نے بھلائے, ان کے بچوں کا یا اللہ نیزوں پہ ان کے سروں کا چڑھ جانا بھی ہم نے بھلایا, اور ان کی قربانیوں کو بھلا کر ہم ان سے دور ہو کر بڑے ذلیل ہوئے ہیں. آج ہم توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما لے, ہماری توبہ قبول فرما لے. خاص طور پر ہمارے ملک پہ کرم فرما دے یا اللہ. یا اللہ اے میرے رب, اے ہمارے اللہ, تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ, تجھے تیرے محبوب کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ, تجھے تیرے محبوب کے طائف میں بکھرے ہوئے بہے ہوئے خون کا واسطہ, ہمارے ملک پہ کرم فرما دے. یہ بم دھماکے یا اللہ, غریب بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے, نہ باپ ملتا ہے نہ بچہ ملتا ہے. یا اللہ مسجد میں جانے والا نمازی یا اللہ وہ واپس آنے کی بجائے اس کی بوٹیاں واپس آتی ہیں. اے میرے مولا بازار میں کھڑے ہوئے مزدور, ریڑھی لگانے والے, شام کو ان کے بچوں کو آس ہوتی ہے کہ ہمارا باپ تازہ روٹی تازہ آٹا لے کر آئے گا. یا اللہ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی ریڑھی بھی گئی, اس کا وجود بھی مٹی ہو گیا, بوٹی بوٹی ہو گیا. اے کریم اللہ یہ ملک میں کون سا گناہ ہو رہا ہوگا, ضرور ہو رہا ہوگا, جو تو اتنا ناراض ہو گیا کہ ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا. پہلے تو نے زلزلے کو بھیجا یا اللہ, تو نے زمین ہلا دی, پہاڑ ہلا دیے, بچے اپنے قلم دوات سمیت سو گئے, ہمیشہ کی نیند سو گئے. اے کریم اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں. پھر تو نے پانی بھیجا, ہمارے ہزاروں کو پھر بہا کے لے گیا, ہمارے کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے. معصوم بچوں نے سردیاں شدید کھلے آسمان تلے گزاری. میرے مولا
ایک سوکھی روٹی بھی پورے گھر میں نہیں ہوتی تھی. ایسے کروڑوں لوگوں نے سردیاں گزاری ہیں, ایک رضائی بھی نہیں ہوتی تھی. یا اللہ یہ میرے دیس میں ہوا ہے, اور تیرا منہ زور پانی آیا اور گھر بہا کے لے گیا, مویشی بہا کے لے گیا, لاشیں بہا کے لے گیا. پوری کراچی کا سمندر قبرستان بن گیا. ہمارے بچوں کی لاشیں, ہماری بیٹیوں کی لاشیں, ہمارے بوڑھوں کی لاشیں. یا اللہ تو کب خوش ہوگا, تو کب اپنی ناراضگی دور کرے. اس ملک میں جو بھی ایسا کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تو بہت ناراض ہو گیا ہے, وہ ہمارا گناہ معاف کر دینا. یا اللہ تو منت کرنے پہ معافی دے دیتا ہے. یہ اتنا بڑا وفد تیرے در پر آیا بیٹھا ہے. یا اللہ ہمارے ملک کا دستور ہے پنچایت کو رد نہیں کیا جاتا. 4 آدمی کسی کو منانے اس کے دروازے پر چلے جائیں تو وہ غصہ پھینک دیتا ہے, وہ ناراضگی دور کر دیتا ہے. یہ ہزاروں کا مجمع اور سارے نوجوان یا اللہ مرد بھی عورت بھی یا اللہ تیرے دربار میں جمع, مہربانی کر دے. شہروں میں دھماکے, مسجدوں میں جنازوں میں دھماکے. یا اللہ یہ کیسا دیس تو نے بنا دیا جہاں نماز جنازہ بھی محفوظ بھی. یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بوٹیاں بکھر جاتی ہیں. اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب, تیری مسجد بھی محفوظ نہیں, گھر بھی محفوظ نہیں ہے. ڈاکوؤں کا راج ہے, نکموں کی حکومت ہے, بدیانتوں کے ہاتھ میں طاقت ہے. فرعون صفت لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. تیرے نیک بندے پس کے رہ گئے, پس کے رہ گئے. تو کب آئے گا؟ آ جا نا, تو آ جا, آ جا میرے اللہ, آ جانا. ہم مٹ گئے, آئے تو آ جا. بچہ بھی دکھی ہو کے ابا کو اماں کو بلاتا ہے, غریب بھی ہو تو تڑپ کے آتے ہیں. یا اللہ ہم دکھی ہو کر تجھے بلاتے ہیں, تو آ رہا ہے. یا اللہ سارا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے, تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اپنے اللہ کو, ہم تجھے بلانے آئے ہیں. یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں. میرے اللہ تو آ, تو آ, ہمارے ساتھ چل, ہمارے ساتھ چل. ہم لٹ گئے, پٹ گئے. تو نے ہمیں کن درندوں کے حوالے کیا ہوا ہے. ہم تیرے آگے اپنا شکوہ کرتے ہیں, اپنے دکھڑے تیرے آگے سناتے ہیں. تو مہربانی کرنا یا اللہ اس ملک پر جو بھی ہے, جو بھی تیری طرف سے پکڑ آئی ہوئی ہے, اب بس کر دے, بس کر دے, بس کر دے. ان ماؤں کے نوحوں کے صدقے جن کے جوان بیٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ان بوڑھی بوڑھی ماؤں کے صدقے جن کے سہارے بازاروں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ان جوان بیٹیوں کے صدقے جن کی جاتے شوہر راستے میں آگ کا شکار ہو گئے, دھماکوں کا شکار ہو گئے. اے کریم اللہ, تیرا نبی تو بچہ رونے کی آواز سن, بچے کے رونے کی آواز سن کے نماز چھوٹی کر دیتا تھا کہ میری امت کا بچہ رو رہا ہے. تیری حاضری مختصر کر دیتا تھا کہ ماں بچے کو اٹھا لے کے وہ نماز پڑھنے آئی ہوتی تھی اور بچہ رو رہا ہوتا تھا. آج تیرا نبی ہوتا پاکستان میں کتنے آنسو بہاتا کہ ادھر تو دیکھ کتنے جنازے اٹھتے ہیں, کتنے جنازے اٹھتے ہیں, کتنے جسموں کی لاشیں ہی نہیں ملتی, کتنے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. ہماری منت مان لے, ہم نیک مقصد پہ جمع ہوئے تھے, کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا, کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا. تیرے محبوب کی یاد میں محبت میں جمع ہو کر آج تیری منت کرتے. چاروں صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے, تو کب بجھائے گا, تو کب بجھائے گا؟ تیرے سوا کوئی نہیں بجھا سکتا. ہمیں اپنے حکمرانوں سے کوئی گلہ نہیں ہے, وہ ہماری جیسی مخلوق ہیں, ان کے ہاتھ پلے ککھ نہیں ہے, وہ ان کے ہاتھ پلے ککھ نہیں ہے, وہ تو خود باطل کا اعلیٰ کار ہے. ہم تیری محنت کرتے ہیں یا اللہ, تو کرنا یا اللہ, کر دینا, کر دینا یا اللہ, کر دے. نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ, کر دینا. تو کہہ دے میں نے کر دیا, تو کہہ دے میں نے کر دیا, تو کہہ دے میں آ رہا ہوں, آ جا, تو آ جا. بلم رسید جانا, تو بیا کے زندہ بانا,
وہ سزا کے من نہ معلوم بچے کا رکھا ہی آمد تو آنا یا اللہ آ جانا اس دیس پہ کرم کر دے فضل کر دے مہربانی کر دے ہمارے یہ جوانوں قبول فرما کر اگرچہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تیرے دربار میں ہم نے ایسے ٹوٹی پھوٹی نقل اتاری ہے تو ہماری نقل قبول فرما لے میرے مولا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا پوری امت سے راضی ہو جا اس بدامنی کو امن میں بدل دے اس ظلم کو انصاف میں بدل دے اس قہر کو مہر میں بدل دے کرم کر دے اس گرانی کے عذاب کو ہٹا مہنگائی کے عذاب کو ہٹا یا اللہ نکموں کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما چور فرعون ڈاکو قارونوں کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ یہ ہماری نوجوان نسل ہے ان کا والی بن جا انہیں تقویٰ دے دے انہیں اپنی محبت دے دے ان کے دل نفرتوں سے پاک کر دے ان کی جوانیوں کو دین کے لیے قبول فرما لے ان سے راضی ہو جا ان کے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں مرد عورت پڑھانے والے پڑھانے والیاں سب سے راضی ہو جا سب کے یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے حفاظت فرما ان کے بچے بچیاں جوان ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما ان پڑھنے والوں کو علم عطا فرما علم کی روشنی عطا فرما اتنا علم دے کہ مغرب کی محتاجی نہ رہے اتنا علم دے کہ مغرب کی محتاجی نہ رہے اتنا علم دے دے کہ ہم مغرب کے محتاج نہ رہیں ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا بنا دے جو ایمان پہ مر گئے ان کے درجے بلند فرما اور جب ہمارا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما ہمیں قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچا ہمیں قبر کی تنہائی سے ڈر لگتا ہے ہمیں اس کی وحشت وحدت تنہائی سے بچا میدان محشر میں جب تو اٹھائے گا اور تیری دوزخ آئے گی تیری جنت آئے گی تو آئے گا تیرا عرش آئے گا تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج مجرم الگ ہو جاؤ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما ہم مارے گئے اگر تو نے ہمیں پکڑ لیا اور تو نے ہمیں پکڑوا دیا تو ہم مارے گئے میرے مولا ہمیں اس دن مجرموں میں نہ کھڑا کر یہ ہمارے مردوں عورتوں بچے بچیوں لڑکے لڑکیوں بڑے چھوٹے امیر غریب اپنے نیکوں کے پیچھے کہیں جگہ دے دینا تیرا عرش کوئی چھوٹا تو نہیں ہے بہت بڑا ہے تیری جنت کوئی چھوٹی تو نہیں ہے بہت بڑی ہے تیرے محبوب کا حوض کوثر کوئی چھوٹا تو نہیں ہے بہت بڑا ہے ہمیں اس کے پانی سے محروم نہ فرما ہمیں عرش کے سائے سے محروم نہ فرما ہمیں جنت سے محروم نہ فرما ہمیں جہنم میں جانے سے بچا اس کی آگ تپش سے ہماری حفاظت فرما ہم سے راضی ہو جا اس سارے مجمع سے راضی ہو جا اس یونیورسٹی کو علم کا گہوارہ بنا دے اسے سیاست سے پاک کر دے اسے تحریکوں سے پاک کر دے اسے علم کا گہوارہ بنا دے اسے اخلاق کا گہوارہ بنا دے اسے محبتوں کا گہوارہ بنا دے اسے امن کا گہوارہ بنا دے یہاں ہمیں ایسے یا اللہ علم والے عطا فرما جو امت کے قائد بن کر چلیں رہبر بن کر چلیں ان کے لیے یا اللہ علم کے راستے کشادہ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار جن دوستوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا تو انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرما اس میں قرآن پڑھنے والے اس میں حدیث پیش کرنے والے نعت پڑھنے والے اس میں حاضرین مرد عورت سب کو قبول فرما سب سے راضی ہو جانا یا اللہ آج کہہ دے میں ہو گیا ہوں کہہ دینا یا اللہ کہہ دینا میں راضی ہو گیا ہوں کہہ دینا یا اللہ جیسے بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے کہتا نہیں چھوڑوں گا امی تیرا در نہیں چھوڑیں گے تو کہہ دینا میں راضی ہو گیا ہوں کہہ دینا یا اللہ کہہ دیا ہوگا تو نے کہہ دیا ہوگا ہمارے ہاتھ چہرے پر آنے سے پہلے دروازے کھول دے آسمان کے عرش کے در کھول دے ہماری بخشش کا اعلان فرما دے
اس مجلس کے فرشتوں تم بھی آمین کہو. تم بھی موجود ہو، ہمیں پتہ ہے ہم سے زیادہ موجود ہو. آج تم بھی رو کے اللہ کو دکھا دو. آج تم بھی ہمارے ساتھ آنسو بہا دو. آج ہمارا رب ہمیں منا دو. تم تو پاک فرشتے ہو. ابھی تم جاؤ گے اللہ کے پاس. ہماری مجلس کی کارگزاری ہماری سفارش کرتے، ہماری سفارش کرتے. تمہاری مہربانی. تمہیں اللہ نے پاک بنایا ہے. مجھے پتا ہے تم میری سن رہے ہو، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے تم میری سن رہے ہو، تم مجھے دیکھ رہے ہو. ہم تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں. امت محمد کے حال پہ رحم ہو جائے، رحم ہو جائے. کے لیے آمین بھی کہہ دو. ہمارا پیغام بھی پہنچا دو. ہمارے نبی تک بھی ہمارا پیغام پہنچا دینا کہ ہم نے بڑے دکھ دیکھے، بڑے دکھ دیکھے. ہم دعاؤں کی درخواست گار ہیں. دعاؤں کی درخواست ہے اے کریم آقا قبول فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.